یہ ہے شاہ فیصل ٹاؤن، جہاں پر منتخب چیئرمین منتخب تو ہوئے لیکن آئے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن نے اگست میں ذرا تاخیر سے اگست میں حلف اٹھایا۔ چیئرمین گوہر علی خٹک، وائس چیئرمین طارق محمود پنکج نے اور اس وقت کے ڈپٹی کمشنر علی زیدی نے ان سے حلف لیا تھا۔ ٹاؤن میں آئے تو ان کا جہاں استقبال کیا گیا، لیکن انہوں نے کام یہ کیا کہ یہاں آنے کے وقت پہلے یہ کام کیا کہ ہم ٹاؤن تو آئیں گے لیکن ٹاؤن میں ان کا استقبال بھی شاندار ہوگا، یہ ان کو پتہ تھا، اس لیے کہ تاخیر سے چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن کو ملا تھا، اس لیے سب خوش تھے اور اس وقت منور ملا میونسپل کمشنر کی حیثیت سے تھے۔ تاہم جب چیئرمین وائس چیئرمین آئے تو انہوں نے یہاں پر یونین کونسلز کے چیئرمین وائس چیئرمین کونسلر سے ملاقات کی۔ پہلی ملاقات، کوئی بات نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، واقعی ساتھی ہیں، سب بھائی بھائی ہیں۔ اور اس موقع پر چیئرمین وائس چیئرمین نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا کہ ٹاؤن میں آنے کے بعد سب سے پہلے انہوں نے قرآن خوانی کا اہتمام کیا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی رہیں اور اس ٹاؤن کے اوپر اور برکت رہے۔ ٹاؤن کی کونسل کی خواتین قابل احترام ممبران بھی بڑی تعداد میں یہاں اس پہلے دن موجود تھیں جہاں نو منتخب چیئرمین۔ ہم نے بولا ریٹائر ملازمین کو کیا دو گے، کیا کہا چیئرمین کا وہ لے لیا حلف اور اب آ گئے۔ عزم کیا ہے آپ کا، اس لیے کہ آپ کو ٹاؤن کے بارے میں سب پتہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ آئے۔ پہلی مرتبہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں چیئرمین بننے کے بعد۔ عزم ہمارا بالکل کلیئر ہے کہ خدمت کرنی ہے عوام کی، اور انشاءاللہ بہترین ٹیم اتاریں گے، عوام کی خدمت کریں گے اور اس ٹاؤن میں آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی۔ نہ دن دیکھیں گے نہ رات دیکھیں گے، انشاءاللہ دن رات ایک کر کے کام کریں گے اور رزلٹ آپ کے سامنے ہوگا۔ ہم باتیں نہیں کریں گے، کام ہمارا بتائے گا انشاءاللہ۔ شاہ فیصل ٹاؤن آپ کے تو رچ ٹاؤن ہے، انڈسٹریل ایریا بھی آپ کو مل گیا ہے تو آمدنی بھی ہوگی، ریکوری پہ تو یقیناً آپ کڑی نظر رکھیں گے، لیکن یہ جو ملازمین اور خصوصاً ریٹائر ملازمین کے واجبات ہیں جن کے چولہے بند ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ سارا سسٹم چلتا ہی ملازمین پہ ہے، اور سب سے پہلے ان کے حقوق ادا کیے جائیں گے، ان کو سیلری ٹائم پہ دی جائے گی اور ان کے جو واجبات ہے کوشش کریں گے کہ ان کو پہلے ادا کیا جائے۔ اس کے بعد ہم دوسرا جو کام کریں گے خدمت دیں، انہی کے ذریعے خدمت ہوگی نا۔ جب ان ملازمین کو سہولت ملے گی تو وہی لوگ کام کریں گے، نہ اگر ملازمین کو ہم سہولت نہیں دے سکیں گے تو آگے کام کیسے ہوگا؟ تو انشاءاللہ ملازمین بھی خوش ہوں گے، یہاں کام بھی ہوگا اور آپ کو واضح تبدیلی نظر آئے گی انشاءاللہ۔ پہلی ملاقات کے بعد چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے پھر ترقیاتی کاموں کا آغاز کر دیا۔ دعوے کے مطابق دن ہو یا رات ہو، برابری کی بنیاد پر شاہ فیصل ٹاؤن کے 8 یونین کونسل میں ترقیاتی کاموں کا آغاز کیا گیا اور یہ سفر آج بھی جاری و ساری ہے، لیکن ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ یقیناً ریٹائر ملازمین کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے تقریب کا اہتمام بھی کر ڈالا اور یقینی طور پر جو ریٹائر ملازمین تھے ان کو ادائیگی شروع کی، کب پہلے مرلے میں 2 کروڑ پھر 3 کروڑ، اس طرح کرتے کرتے انہوں نے تقریباً 6.25 کروڑ 6.5 کروڑ کی ادائیگی اپنے پہلے 1.5 سال کے اندر کر دی تھی۔ یقیناً یہ اچھی بات ہے، لیکن ان کے افسران اگر ریٹائر ہوتے تھے اور انتہائی قابل احترام محمد اسلم ریٹائر ہوئے تو ان کو بھی انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ رخصت کیا گیا اور کہا گیا کہ آپ ہمارے لیے اثاثہ تھے۔ یہ بھی ایک اچھی تصویر ہے کہ اپنے افسران کو بھی ریٹائرمنٹ پہ شاندار طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ تاہم انہوں نے ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری رکھا تھا، وہیں فلاور شو بھی برابری کی بنیاد پہ دیا، یعنی شاہ فیصل کالونی ہو یا پھر بلال کالونی، عوامی کالونی، مہران ٹاؤن کے لوگوں کے لیے بھی، یعنی برابری کی بنیاد پر بلا رنگ و نسل کسی انسانیت کے اس کی خدمت کرتے رہے۔ ہم نے پھر پکڑ لیا بھائی ریٹائر ملازمین کا کیا ہو گیا۔ بھائی چیئرمین صاحب، آپ ریٹائر ملازمین کی طرف دیکھتے تھے، کیا ہوا آگے بند کر لی؟ یار آدمی صحیح نہیں ہو، کیا کر رہے ہو یار آپ؟ ریٹائر ملازمین کی طرف دیکھ رہے ہو نہیں دیکھ رہے ہو؟ میری آنکھیں دیکھ رہے کھلی ہوئی ہے، بڑی زور سے کھلی ہوئی ہے۔ اچھا جی، بہت شکریہ۔ ریٹائر ملازمین کو میرا خیال ہے آپ کے علم میں ہوگا جتنی پیمنٹ میں نے اپنے ٹاؤن سے دی ہے ٹیکس کلیکٹ کر کے، میرا خیال ہے کراچی میں کسی نے بھی نہیں دی ہوگی، اور میں کوئی 2.5 کروڑ روپے دے چکا ہوں، اور اس کے باوجود کہ مجھے OZT میں 1 روپے بھی نہیں مل رہا ہے اور ملازمین کی تنخواہیں بھی نہیں پوری ہو رہی۔ لیکن میں آپ کے ساتھ، مجھے جو میں نے کمٹمنٹ کیا تھا وہ یاد ہے مجھے کہ میں انشاءاللہ جانے سے پہلے سب کو کلیئر کر کے جاؤں گا، اور اب اس سے بھی انشاءاللہ پہلے بات ہوگی۔ میری کوشش یہ ہے کہ آئندہ 4-6 مہینے میں جو پرانے 21-22 والے تھے، ابھی گرنٹ والے تو ان کی تو فائلیں نہیں بنی ہیں، جو پرانے لوگ تھے انشاءاللہ ان کو ہم 4-6 مہینے میں کلیئر کر دیں گے۔ میرے اوپر پریشر بڑا ہے، فنڈ ہمارے پاس ہے نہیں، OZT بھی نہیں ہے، ترقیاتی کام بھی ہم نے کرنے
پھر انہوں نے آج، جی ہاں، 26 مارچ 2024 کو ایک اور تقریب کا اہتمام کر ڈالا، اور یقینی طور پر یہ ریٹائر ملازمین کے لیے تھی۔ 6 کروڑ پہلے دیے، اب 6 کروڑ 7 لاکھ کے قریب یہ دیے، تو تقریباً 12 کروڑ 85 لاکھ کے قریب کچھ رقم بنتی ہے، یعنی 13 کروڑ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اور ریٹائر ملازمین، ہمارے خواتین مرد تمام آج بیٹھے تھے، ان کو انتہائی عزت و احترام کے ساتھ افطار ڈنر کی تقریب میں بلایا گیا تھا، اور یقینی طور پر ان کو عزت و احترام دیا گیا تھا کہ افطار ڈنر بھی کریں اور ریٹائر ملازمین کے بقائے جات بھی ادا کریں گے۔ اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کی بڑی تعداد موجود تھی، جس میں خرم شیر زمان ہو، فردوس شمیم نقوی ہوں، یا سدرا جعفر ہوں، یا دیگر جو ہمارے تھے، حبیب اللہ سباتی منگو پی ٹاؤن کے اپوزیشن لیڈر ہوں، یا دیگر ہمارے رہنما تھے۔ وہیں میونسپل کمشنر امجد علی پٹھان شاہ فیصل ٹاؤن بھی موجود تھے، اور اس موقع پر جہاں دیگر مہمان گرامی بھی آتے رہے، وقفے وقفے سے تو چیک کی ادائیگی گئی۔ محمد ارشد ڈائریکٹر انفارمیشن، جن کا انتقال ہو گیا تھا، ان کی مسز نوشین کو بھی باقاعدہ آج تمام ادائیگی کر دی، جو انتہائی پریشان تھی، 2 بچے تھے، لیکن بہرحال آج وہ بھی مطمئن ہوگی کہ ان کے شوہر کے جو امانت پیسے تھے وہ مل گئے۔ اسی طرح دیگر لوگوں کو بھی ادائیگی کی گئی، اور آج تک چیک تقسیم کرنا تھا، اور یقیناً ان کے عید کی خوشیوں میں شامل کرنا تھا، ان کو چیک دیے گئے۔ اس موقع پر یہ لبنہ آ گئیں، جی ہاں، محمود کی بیوی۔ ہم نے اس سے پوچھا، سنیے ذرا کیا ہوا۔ ایک تو محمود کا مسئلہ تھا، لیکن بھائی ایک تو آج آپ کو تو حل ہو اپریشیٹ کروں گی میں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ عزیز بھائی، آپ کو بہت زیادہ، آپ کو کہ آپ شاید اتنا نہ کرتے تو شاید بہت مشکل تھا یہاں تک پہنچنا۔ بھائی لانڈی والوں نے تو دھتکار کے بھیج دیا تھا، اور کچھ یہاں پہ فیضان ہے، اسد ہیں، عمیر ہیں، مطلب سب نے بہت اچھا کوآپریٹ کیا، اور بیک پہ آپ تھے ماشاءاللہ۔ تو اور چیئرمین صاحب تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت گریٹ کام کیا، الحمدللہ انہوں نے میرا سارا اماؤنٹ کلیئر کر دیا، اللہ کا شکر۔ کچھ پیسے ویسے دینے پڑے، کھانچے واچے نہیں پہلے نہیں، گیری مجھے کی ہے؟ کچھ نہیں دینا پڑا، فیضان نے دیکھ لو، مجھے صحیح صحیح بتا نہیں دو۔ نہیں 1 روپیہ بھی نہیں، یہ نہیں کہ کوئی میں ڈر کے بات کر رہی ہوں، کوئی ڈر نہیں کسی نے، یہاں تک کہ فیضان نے 1 روپیہ میرا بالکل بھی سمجھے، جہاں شاید فوٹو کاپیوں کے بھی ہوں گے تو بیچارے نے خود خرچ کیے ہوں گے۔ اس کو بھی حق مل کیا، لیکن بہرحال یہاں پر چیک کی تقسیم کا سلسلہ گائے بگائے جاتا رہا۔ ایم پی ایف جماعت اسلامی کے جو فران تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور انہوں نے بھی چیک تقسیم کی، اچھی تقریب تھی، سب نے مل جل کر یہ بولنے میں ساڈا کی بنسی تو تھوڑا خوش نہیں بنسی۔ تاہم یہ محکمہ تعلیم اور محکمہ فائنانس بھی بیٹھا ہوا ہے، شاباش ہے بھائی، کوئی بات نہیں، کھاؤ، تربوز بھی ہے، خربوزہ۔ تاہم اس موقع پر فردوس شمیم نقوی نے کیا کہا، سنیے۔ سابقہ ایم این ایز اور ایم پی اے حضرات جو یہاں تشریف رکھے ہیں، السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، اس شہر سے جس بے عزتی سے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا کہ 20 ایم این اے اور 38 ایم پی اے جو کہ فارم 45 پہ جیتے ہوئے تھے، ایک 4 نمبری پارٹی کو حوالے کر دیے گئے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور سکندر سلطان راجہ کو اس موقع پر ایک دفعہ پھر کنڈیم کرتے ہیں عوام کے مینڈیٹ کو چوری کرنے کے لیے۔ لیکن آج کی محفل آپ کی محفل ہے، یہ محفل ان لوگوں کی ہے جنہوں نے سالوں سال اس علاقے کی خدمت کی، میونسپل کارپوریشن کے ملازمین بن گئے، اور یہ میرے لیے فخر کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے نمائندہ جناب گوہر علی خٹک صاحب جو چیئرمین ہیں، ان کے ہاتھوں یہ نیک کام آج انجام ہو رہا ہے، میونسپل کمشنر صاحب کی تعاون سے، کہ آپ لوگوں کو 7 کروڑ کے لگ بھگ کثیر رقم آج بانٹی جا رہی ہے۔ ساتھ ساتھ مجھے پیچھے کی تصویر دیکھ کے بڑے خوش ہوئی ہوتی ہے، یہ نہیں جو اسٹیج کے پیچھے لگی، جو گراؤنڈ کی حالت نظر آ رہی ہے، وہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہی ہے کہ شاہ فیصل ٹاؤن میں کیا تبدیلی آئی ہے، اور یہ تبدیلی صفائی میں بھی نظر آ رہی ہے، اور یہاں کے اسکولوں میں بھی نظر آ رہی ہے۔ جبکہ اس موقع پر نوجوان خرم شیر زمان نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا۔
کہ سجن یونین کے صدر سید ذوالفقار شاہ بھی مدعو تھے اور یقینی طور پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ شاہ فیصل ٹاؤن کے ریٹائر اور وفات پا جانے والے ملازمین کے جو ٹاؤنز کے ذمہ واجبات تھے وہ آج صفر ہونے جا رہے ہیں۔ میں گور خٹک صاحب کو اور پوری ان کی ٹیم کو، خصوصاً ان کے فائنانس کے سربراہان کو اور تمام ڈائریکٹران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اسی عہدے کے اندر رہتے ہوئے، موجود وسائل کے اندر رہتے ہوئے جس طریقے سے یہ واجبات ادا کیے ہیں، ہم تہ دل سے ان کے مشکور ہیں۔ میں نہ صرف سجن یونین کی جانب سے بلکہ پورے ملک کی جو ہماری آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکر فیڈریشن ہے اس کی جانب سے بھی انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ دیگر ٹاؤنز بھی ان کی تقلید کرتے ہوئے اسی طرح جو ہے وہ واجبات کو صفر کریں گے تو اگلا مرحلہ پھر پینشن کمیوٹیشن کا ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ کے علم میں یہ لاتے جائیں کہ الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوئی ہے اور انشاءاللہ آئندہ 2 سال کے ایم سی سے ہی تمام ٹی ایم سیز کے لوگوں کو بھی واجبات ملیں گے۔ میں درخواست کروں گا تمام آج کے اس پنڈال کے تحت تمام ٹاؤنز کے چیئرمین سے کہ خدارہ وہ اپنی ایڈیشنل لوکل گورنمنٹ کے جو چیف سیکرٹری ہیں ان کو وہ اپنی لسٹیں بھیج دیں تاکہ جلد از جلد کے ایم سی میں ان کو واجبات کے لیے ان کا معاملہ حل کیا جا سکے۔ آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ فیصل ٹاؤن گوہر علی خٹک نے بھی خطاب کیا۔ چھوٹے کے حوالے سے تھا اور مجھے اس وقت بڑا افسوس ہوا 26 رمضان میں کوئی 15-16 روزہ تھا اور میں اور میرے ساتھ میرے 1-2 ڈائریکٹر فرحان شبیر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک غریب ریٹائر ملازم میرے پاس آیا کہ مجھے چیک چاہیے۔ میں نے کہا میں تیار 6 کروڑ روپے دے چکا ہوں، میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے کہ ہر مہینے چیک دیتا رہوں، مجھے ترقیاتی کام بھی کرنے ہیں، میں عید کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کے لیے کروں گا۔ اس نے مجھے کہا شاید وہ یہاں موجود بھی ہے کہ میں بائک چلاتا ہوں، میری پرانی بائک ہے وہ چوری ہو گئی، اب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں افسوس کر سکتا ہوں، میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میں انشاءاللہ عید کے بعد آپ کو پیمنٹ کروں گا۔ کچھ دیر کے بعد جب میں باہر نکلا اس شخص کو میں نے دیکھا وہ ایک کونے میں رو رہا تھا، مجھے بھی رونا آیا۔ میں نے اس کو بلایا، میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے یار ایک بائک تھی وہ بھی چوری ہو گئی اور اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کہا کہ مجھے فوراً چیک بنا کے دو اور میں نے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو بلایا، میں نے کہا بات سنو، سارے کام چھوڑ دو، رمضان ہے، جتنے بھی ریٹائر ملازمین ہیں ان کا ڈیٹا تو اور ان کو ساروں کو پیمنٹ کرنی ہم نے۔ میں شاباش دیتا اپنے اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو، اپنے ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہ انہوں نے میری آواز پہ لبے کہا اور یہ آج جو پروگرام سجا ہوا ہے یہ صرف 5 سے 6 دن کے شارٹ پیریڈ میں سجا ہے اور آج ہم 6 کروڑ روپے کراچی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ریٹائر ملازمینوں کو 6 کروڑ روپے دینے جا رہے ہیں تو دے چکے آج کچھ۔ اچھا جن کو چیک نہیں ملے ہیں وہ روزہ ہمارے ساتھ کھولے، ان کو 22 طریقے سے چیک ملیں گے، کوئی بھی ملازم بغیر چیک کے واپسی نہیں جائے گا، سب کو چیک ملیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم افطار کے بعد قرآن اندازی کریں گے، عمرے کی بھی آپ لوگ ملازمینوں کے لیے اس میں آپ لوگ جائیں گے۔ اسلم بھائی، ڈی ایس پی اسلم صاحب جو ہمارے پرانے دوست بھی ہیں، ڈی ایس پی صاحب خوش آمدید، ان کے ساتھ میرا خیال ہے بٹ صاحب پارکس کے، ان کو بھی خوش آمدید۔ تو یہ تمام لوگوں کو ہم چیک دیں گے، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ افطاری بھی کرنی ہے اور چیک بھی آپ کو دیں گے۔ 6 کروڑ میں پہلے دے چکا ہوں، 6 کروڑ آج دے رہا ہوں، 12 کروڑ روپے دے کے 2 سال میں میری اسپیچ موجود ہے، کہتا میں ہوں کرتا اللہ تعالیٰ ہے۔ یہاں ایک صحابی بھی موجود ہے، وہ گواہی دے گا کہ میں نے جب پہلے دن آفس آیا تو وہ میرے پاس آیا، عزیز عارف صاحب کہ ریٹائر ملازمین کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا انشاءاللہ 2 سال میں کلیئر کروں گا۔ مجھے 2 سال نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کر دیا، وہ 2 سال میں 12 کروڑ روپے آج میں ختم کرنے جا رہا ہوں۔ عزیز عارف صاحب نے کہے وہ گواہی دیں گے۔ میں نے صرف ریٹائر ملازمین کی بات نہیں کی، میں نے صرف ریٹائر ملازمین کی بات نہیں کی، ساتھ ہی ساتھ ترقیاتی کام بھی شروع کیے۔ میں اس وقت یہ جو آپ کے سامنے والا روڈ ہے یہ میں نے بنایا، اس پہ 3000 رننگ فٹ کی ریسرویس لائن میں نے ڈالی جو کہ میرا کام نہیں تھا، واٹر بورڈ کا کام تھا۔ یہ روڈ کے ایم سی کا تھا، انہوں نے بنانا تھا لیکن وہ نہیں بنا پایا تو میں نے بنایا۔ پورے شہر سے روڈوں پہ پیچ ورک اور نئے روڈ ہم بنا رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اس وقت آج کی تاریخ میں کام چل رہا ہوں، آج نئے پارک بنانے جا رہے ہیں شاہ فیصل ٹاؤن میں۔ ساتھ ہی ساتھ 3 گراؤنڈوں پہ ہمارا کام چل رہا ہے جس میں ایک کا میں نے
रमजान में ओपनिंग की, 2 का इंशाल्लाह हम करीब ओपनिंग करेंगे। साथ ही साथ हम कलवट भी बनाने जा रहे हैं। वो कलवट है जो पिछले 25 साल से टूटी फूटी थी, हम बनाने जा रहे हैं। 3 कलवटें मैं बना चुका हूँ। साथ ही साथ एक कब्रिस्तान बनाने जा रहा था जिसमें कुछ लोगों को तकलीफ हुई, कब्रिस्तान का काम रुकवाने के लिए वो लोग पहुंचे। इंशाल्लाह वो कब्रिस्तान भी हम बनाएंगे। आधे से ज्यादा काम हो गया उस पर। मिनिमम भी हम बना रहे हैं, बराबर वाला मिनिमम, उससे आगे वाला मिनिमम, ये सारे हम टाउन बना रहे हैं, शाह फैसल को खूबसूरत कर रहे हैं। साथ हम सीवरेज के लाइनों पे भी काम कर रहे हैं। शाह फैसल टाउन में रोजाना की बुनियाद पर स्प्रे भी किया जाता है, सफाई सुथराई का काम भी किया जाता है। मैं जब आया स्कूलों की हालत बड़ी बुरी थी, मैंने एक स्कूल बनाया। उस स्कूल में ना बैठने की जगह थी, न बच्चों के लिए टॉयलेट था, न दरवाजे, न खिड़कियां थी। वो स्कूल बनाया, उसका नाम मैंने रखा शौकत खानम स्कूल। उसमें कुछ लोगों को तकलीफ हुई, वो स्कूल तोड़ा गया, लेकिन वो स्कूल मैंने चला दिया, शौकत खानम चल रहा है। मेरे पास 12 स्कूल है, इंशाल्लाह सबको रिमॉडल करके जाऊंगा। 6 अफराद को उम्र की सादत के लिए कुरानदाजी हुई, जिसमें 3 मुलाजमीन शामिल थे। इन 3 मुलाजमीन के लिए जो कुरानदाजी हुई उसमें नामों का ऐलान भी किया गया। हम आपको वो भी सुनवा देते हैं कि वो खुश नसीब कौन थे जो आलमगीर ने ऐलान किया, वो भी हम सुनवाते हैं। ज़रा गौर से सुनिएगा कि क्या कहा। ये एक नाम आया है, मोहम्मद जाहिद कुरैशी, सन ऑफ सिराजुद्दीन, DPS 14, सीनियर क्लर्क, परचेज डिपार्टमेंट। सन ऑफ मोहम्मद सिद्दीक, DPS 9, मशीन असिस्टेंट। ये क्या, M&E डिपार्टमेंट। ये हमारी एक बहन है आयशा साजिद, डॉक्टर ऑफ मोहम्मद साजिद, DPS 10, प्राइमरी स्कूल टीचर, एजुकेशन डिपार्टमेंट। कुछ नसीबों के नाम के बाद शील्ड देने का सिलसिला शुरू हुआ। यूसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैनों को भी यकीनी तौर पर शील्ड दी गई। सब खुश थे। म्यूनसिपल कमिश्नर अमजद अली पठान ने भी शील्ड दी। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ताहिर इकबाल की भी लॉटरी खोली, ले लो अबू ले लो ले लो। फिर इस दौरान डायरेक्टर सैनिटेशन फरहान शब्बीर की काविशों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और आज की तकरीब के रूर रवा भी थे, तो इन्होंने इंतजाम किए थे, वेल डन, और इनको भी शील्ड दे दी। भैया बड़ी बड़ी तारीफ़ कर रहे चेयरमैन, भाई बहुत अच्छा चंगा पुत्र है, कोई बात नहीं। बहरहाल अब ये लंबे सफ़र पे चले गए, इसलिए कि जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है तो फिर ऐसे ही देता है। हल्फ उठाने के बाद जो अज़म का इजहार किया था रिटायर मुलाजमीन के लिए, हम जिस तरह पीछे लगे थे, हमें भी कामयाबी हासिल हुई। शाह फैसल टाउन ने अदायगी कर दी। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।